پچھلے ہی دنوں یہ عید سے ہفتہ پہلے سندھ میں مدر ملک بینک بنایا گیا ہے۔ یہ ایک حیا سوز کام ہماری گورنمنٹ نے کیا ہے۔ جن کاموں کے لیے لوگ ان راشیوں کو، ان شرابیوں کو، ان زانیوں کو، ان بدماشوں کو ووٹ دیتے ہیں، یہ ظالم کے بچے وہ کام تو نہیں کرتے، لیکن ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہوگا، جو دین کے خلاف ہوگا، جو ہمارے کلچر کے خلاف ہوگا، یہ اپنے بیرونی آقاؤں کے ایسے سور خور ملازم ہیں کہ یہ وہ کام کرنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ فوراً کریں گے۔ یعنی عورتیں دودھ بیچیں گی، سندھ گورنمنٹ اس کو سٹور کرے گی۔ یہ اخبارات میں، میڈیا میں، سب جگہ آیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بس سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، کر دیا تو کیا کر دیا۔ انہیں گلی محلے کی صفائی کے لیے ووٹ دیا گیا، وہ یہ نہیں کریں گے۔ انہیں جن کاموں کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، ہم ہی منتخب کرتے ہیں یا آسمانوں سے آتے ہیں، لیکن یہ وہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کی چاکری آخری حد تک کریں گے۔ جو ایک امریکن سینیٹر نے کہا تھا نا کہ یہ پاکستان کے پولیٹیشین ایسے ہیں، اگر ان کو مناسب دام دیے جائیں تو یہ اپنی ماں بھی بیچ دیں، تو یہ اپنی ماں کا دودھ بیچنے کے لیے تو بالکل نیلامی پر آ گئے کہ اب یہ دودھ جمع ہوگا، دودھ بکے گا، دودھ خریدا جائے گا، عورتیں اپنا دودھ بیچیں گی۔ اب اس میں حرمت رضاعت، یہاں بھائی بہن کے ساتھ زنا کاری نہیں کرتا جو کہ ادھر کی ان کے معاشرے میں ہوتی ہے، لیکن یوں غیر دانستہ طور پر، لاشعوری طور پر مسلمانوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں سارے رضائی بھائی بنتے جائیں گے، اور پھر ان کے آپس میں نکاح بھی ہوتے جائیں گے، اور حرام کاری اس معاشرے میں اندیکھے حساب کتاب سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کام کہ کتنے بچے ہیں جن کو دودھ نہیں مل رہا؟ بھائی مصنوعی دودھ ہے، اگر ماں کے دودھ نہیں ہے، مصنوعی دودھ ہے، وہ پلا دیا جائے۔ کون سا کوئی وزیر اعلیٰ کے بچے مر رہے ہیں، یا کسی مشیر کے بچے مر رہے ہیں، یا کسی کمشنر، ڈپٹی کمشنر کے بچے مر رہے ہیں، یا ان کے ہاں کون سا گھروں میں افلاس آ گیا ہے کہ انہیں اپنی ماؤں بہنوں کا دودھ بیچنا پڑ گیا ہے، کہ جس کے لیے یہ ایسے حیا سوز اقدام کرتے ہیں۔ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم ایسے معاملوں میں ایسے گونگے بن جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے منہ میں کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ حیا کا جنازہ نکلتا چلا جائے۔ ذرا سوچئے کہ یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم اپنی اگلی آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح کا پاکستان چھوڑ کر جائیں گے؟ جو ہندوستان سے لٹ کے کٹ کے مر کے آئے تھے، کیا اسی بے غیرتی کے لیے؟ کیا اسی اسلامی اقدار کے جنازے کو دیکھنے کے لیے؟ بعض اوقات تو ہماری بے حسی کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہم نے واقعتاً صرف بیف کھانے کے لیے ہی پاکستان بنایا تھا کہ وہاں کاٹنے نہیں دیتے تھے، یہاں آزادی سے کاٹ لیں گے، ورنہ جیسے وہ ویسے ہم میں حیا، اسلام کے لیے کڑنا، حیا کے لیے آواز اٹھانا، اس تک کے لیے ہم روادار نہیں رہے۔ تو اپنی غیرت کے جنازے پر ماتم کرنے کی بجائے کچھ صدائے احتجاج بلند کرنا ہوگی کہ ہمارا یہ معاشرہ جو حیا سوزی کی آخری حدوں کو چھونے کے لیے پر تول رہا ہے، اگر ہم نے ان زانیوں، شرابیوں اور راشیوں کا رستہ نہ روکا تو یہ درندے رونتے ہوئے اسلام کی تمام اقدار کو رونتے ہوئے نکل جائیں گے۔